اب ہم آ گئے ہیں ایک اگلے سیکشن پر جس کا نام ہے التفات. پہلے میں التفات کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کی کچھ مثالیں قرآن میں دیکھیں گے. آپ میں سے جن کو دلچسپی ہے، انگلش میں اس پر ایک بہت بہترین پیپر ہے جو پروفیسر عبد الحلیم نے لکھا ہے، التفات ان دا قرآن. پروفیسر عبد الحلیم. عبد الحلیم عرب عبد ال کے اسپیلنگ مختلف کرتے ہیں، ABDEL. عبد الحلیم. عبد الحلیم صاحب جو ہیں وہ ازہر سے تفسیر القرآن میں انہوں نے اپنی PhD کی. اس کے بعد وہ آکسفورڈ موو ہوئے، وہاں پر وہ قرآن یونیورسٹی آف لنڈن میں قرآن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. میرے جو کالیگ ہیں ڈاکٹر صہیب سعید، جو ازہر سے خود بھی پڑھے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بھی اپنی PhD یونیورسٹی آف لنڈن سے کی ہے، انہوں نے پروفیسر عبد الحلیم کے تحت کی ہے. تو ان کی تحقیق سے بھی ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کافی عمر کے ہو گئے ہیں اب. ان کے بارے میں ایک بات آپ کو مزے کی بتاتا ہوں. اس بندے کی عمر اب تقریباً 90-92 سال تو ہوگی کم از کم. ان کے گھر میں گیا، میں لندن میں تھا، میں ان کے گھر گیا، کچھ آیت کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا. ان سے بات کی تو ان کو سانس آنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ مشین لگا کے وہ کبھی کبھی سانس لے. تو بیٹھا ان کے لیونگ روم میں، پہلی دفعہ میں گیا تھا تو بات کی، تو باتوں میں مجھے وہ کہتے ہیں انہوں نے ازہر سے گریجویشن کی تھی 1955 میں شاید یا 1957 اس طرح کو. اس وقت سے قرآن پڑھتے پڑھا رہے ہیں. اور میرے نزدیک انگریزی میں ترجمے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہے، لیکن بہترین ترجمے میں سے ان کا ترجمہ ہے قرآن کا، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا. خیر، ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں. اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں، نعمان، اردو میں بتاتا ہوں، اب مجھے آ کے کچھ سمجھ آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن. میں وہاں بیٹھا صوفے پہ پگھلنا شروع ہو گیا. انسان اس نے 80 سال اپنی زندگی کے قرآن پڑھنے میں لگا دیا، اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے. جتنا انسان اس کو پڑھتا ہے نا، اتنا اس کو احساس ہوتا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور جتنا نہیں پڑھتا بڑا اعتماد ہوتا ہے، جی مجھے پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں، جی ہاں مجھے پتہ ہے، پہاڑوں کے بارے میں بات ہے اور کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ کہانیاں ہیں، پتہ ہے مجھے. جس کو جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا اس کو اعتماد ہوتا ہے، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، پتہ ہے بہت سن لیا. اور جو پڑھنے پہ آتا ہے نا، پھر اس کو اپنی کم علمی کا ایسا اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں نے تو بس قطرے پکڑے ہیں، میں نے قطرے، کچھ بھی نہیں آیا میرے ہاتھ. تو خیر، التفات بکنی آرٹیکل ہے ان کا، التفات ان دا قرآن. التفات ILTIFAAT، التفات. اچھا، میں التفات کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں. انہوں نے ویسے بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں، قرآن کی ڈکشنری بھی لکھی ہے انہوں نے. خیر، میں جب آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو کہیں گے مخاطب کا صیغہ. تم، آپ، تو، یہ سب مخاطب کے صیغے. اگر میں کہوں وہ لوگ، یا وہ ادھر آئے کہ نہیں آئے، یا میں کہوں میری امی یہ کہہ رہی تھیں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ غائب کا صیغہ ہے. ایک ہے غائب کا صیغہ، انگریزی میں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. ایک ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہیں، وہ مخاطب کا صیغہ ہے. اور ایک ہے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک ہے میں اور ہم، ایک ہے تم، تو اور تم اور آپ، اور ایک ہے وہ، ہے نا؟ سو متکلم، مخاطب اور غائب. اسی طرح ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل، ایک ہے واحد، ایک ہے جمع. قرآن کیا کرتا ہے، کبھی کبھی بات کر رہا ہوگا واحد میں، میرا رب کبھی بات کر رہا ہوگا واحد میں، فوراً غائب کی بات، بغیر کسی کومے کے، بغیر کسی اگلے پیراگراف کے، ایک ہی آیت کے اندر واحد میں بات ہو رہی تھی، اب جمع میں بات شروع ہو گئی. ماضی میں بات ہو رہی تھی، اب حال میں بات شروع ہو گئی. متکلم سے بات ہو رہی تھی، مخاطب سے بات شروع ہو گئی. ایک دم سے جو سوئچ ہوتا ہے نا، ادھر سے ادھر فوراً. آج کل فلم میں ملٹیپل کیمرہ اینگلز ہوتے ہیں نا،
آپ تو فلمیں دیکھتے نہیں, آپ اسلامی لوگ, آپ کو نہیں پتا, لیکن میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے تھے, جہالت کے دور کی بات ہے. ہاں, فلموں کے اندر ایک پہ کیمرہ, پھر ایک دم سے دوسرے پہ کیمرہ, پھر ایک دم سے وہاں کیا ہو رہا ہے, پھر واپس ادھر کیمرہ, پھر واپس ادھر کیمرہ, پھر وہاں مین وائل بیک ایٹ دا رینچ, یو نو, پھر پہاڑی پہ کیا ہو رہا ہے, پھر یہاں گھر پہ کیا ہو رہا ہے. سین بدلتے رہتے ہیں نا. تو یہ جو فلم ٹیکنالوجی ہے اس میں سین بدلتے ہیں ایسے ایسے, بیچ میں وقفہ نہیں آتا. اب اگلا سین پولیس اسٹیشن کے اندر ہوگا, اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کو بتائے بغیر وہ پولیس اسٹیشن میں کیمرہ پہنچ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیونگ روم میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد کچن میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد باہر میدان میں پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور پھر کیمرہ آپ کو ماضی میں لے جاتا ہے, وہ ماضی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے یہ ساری چیزیں جو آپ فلم ٹیکنیک میں دیکھتے ہو نا, یہ سارے اسالیب اور ان سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے التفات. التفات, اور التفات پہ بہت دقت, بہت باریک نظر رکھنی چاہیے. جب کوئی قرآن پڑھے تو التفات پہ نظر رکھے. قرآن کے بہت سارے اسالیب ہیں, بہت سارے اس کے سٹائلز ہیں, اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں. اس کی ایک خوبصورت خزانے جو ہے نا وہ اس کے التفات کے اندر ہے.